تیار ہو جائیں، ایک انوکھی دعوت، جی ہاں امیزنگ ایک ایسی دعوت ہوئی تھی۔ آپ نے کہا کہ اے فاطمہ آج میرے بھائی عثمان غنی نے نبی پاک علیہ السلام کی بڑی ہی شاندار دعوت۔ اب دعا مانگ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا۔ ناظرین، ان ہانڈیوں میں کچھ بھی نہیں تھا، ہانڈیاؤں کو ان جو برتن تھے وہ سارے کے سارے جنتی خانوں سے بھر گئے۔ اس یعنی میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس سے محبت رکھنے والوں کو دوزخ سے آزاد کیا ہے۔ آخر کار حضور کی وفات کے 6 ماہ بعد 3 رمضان مبارک کو آپ اس جہان فانی سے رخصت ہو کر پیارے آقا سے جا ملی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری ویب سیریز عظمت و شان اہل بیت رسول میں آپ سب کو ایک بار پھر مرحبا کہتے ہیں۔ ہر ایپیسوڈ کی طرح اس بار بھی ہم انشاءاللہ ایک عظیم ہستی کے بارے میں تو جانیں گے، مگر اس سے پہلے ایک شاندار واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ اور آج کا واقعہ تو ایسا کمال کا ہے جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے پیار بھی معلوم ہوگا، اور پھر شان مولا علی اور شان بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے امیزنگ انداز میں ہمارے سامنے آئے گی کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تیار ہو جائیں، ایک انوکھی دعوت، جی ہاں امیزنگ ایک ایسی دعوت ہوئی تھی جس کا آج میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعوت قبول فرمائی اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ مگر کمال کی بات یہ تھی کہ جب حضرت عثمان غنی کے گھر کی طرف نبی پاک تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی نبی پاک کے پیچھے چلتے ہوئے آپ کے سٹیپس کاؤنٹ کرنے لگے، آپ کے قدم گننے لگے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ عثمان کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری یہ خواہش ہے کہ چونکہ آپ نے مجھ پر کرم فرمایا ہے، مجھے اعزاز بخشا ہے، میرے گھر تشریف لا رہے ہیں، تو آپ کے ایک ایک قدم کے عوض میں آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے ایک ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام جتنے قدم چل کر حضرت عثمان غنی کے گھر پر تشریف فرما ہوئے، اتنی تعداد میں غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا گیا۔ آپ بڑے مالدار تھے، ظاہر اس پہ بہت بڑی رقم خرچ ہوئی، مگر آپ نے ایسا کیا۔ اس کے بعد بہترین کھانے بھی تھے۔ اچھا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ناظرین کہ ہم کسی دعوت سے ہو کر آئیں تو نارملی لوگ اس دعوت کی بات کرتے ہیں اور اس دعوت میں کیسا کھانا تھا اور کیا انتظام تھا۔ بعض اوقات اس کو اچھے انداز میں لوگ بیان کرتے ہیں، بعض اوقات اس کا بھی نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے، مگر یہ تو بڑوں کی دعوت تھی، نبی پاک کی دعوت تھی، صحابہ کرام کی دعوت تھی، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی اس دعوت میں تھے۔ آپ جب یہ انداز دیکھا، یہ محبت دیکھی، یہ نبی پاک کے قدموں کے گن کر غلاموں کو آزاد کرنا دیکھا، تو آپ گھر آئے۔ جب گھر آئے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا کہ اے فاطمہ آج میرے بھائی عثمان غنی نے نبی پاک علیہ السلام کی بڑی ہی شاندار دعوت کی ہے اور آپ کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا ہے۔ میری بھی تمنا ہے کہ کاش ہم بھی حضور کی اس طرح کی شاندار دعوت کر سکتے۔ اب سیدہ کائنات نے جب اپنے شوہر نامدار مولا علی شیر خدا کی یہ خواہش کو سنا تو کمال کی بات فرمائی کہ حضور یہ تو بڑی اچھی خواہش ہے، آپ جائیے اور آپ بھی نبی پاک علیہ السلام کو اپنے گھر کی دعوت دیجیے، ہمارے گھر میں بھی اسی قسم کا سارا انتظام ہو جائے گا۔ اب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ جانتے تھے کہ ہمارے گھر میں تو کھانے پینے کے بھی پرابلمز ہیں، 2 دن کے فاقے ہو جاتے ہیں، مگر وہ جانتے تھے کہ یہ بات کون کر رہا ہے، یہ خاتون جنت کر رہی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی پیاری شہزادی کر رہی ہیں۔ تو آپ بے دھڑک پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دعوت دے دی، اور نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کی کثیر جماعت کو لیا اور اپنی پیاری بیٹی کے گھر تشریف لے آئے۔ اب دعوت بھی ہو گئی، مہمان بھی آ گئے، مگر گھر میں کھانے کو تو کچھ نہیں تھا۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رب تعالیٰ سے اب تعلق دیکھیں۔ آقا کی شہزادی نے کیا کیا کہ آپ تنہائی میں تشریف لے گئیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئیں اور رب تعالیٰ سے عرض گزار ہوئی، اے اللہ تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب اور اصحاب محبوب کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا تجھی پر بھروسہ ہے، اے میرے رب تو آج میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کے کھانوں کا تو غیب سے انتظام فرما دے۔ اب دعا مانگ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا۔ ناظرین، ان ہانڈیوں میں کچھ بھی نہیں تھا، مگر اللہ اکبر، اللہ کریم کی رحمت دیکھیں، وہ دعا کا اثر دیکھیں کہ ان ہنڈیاؤں کو ان جو برتن تھے وہ سارے کے سارے جنتی خانوں سے بھر گئے۔ کھانا صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا گیا، جیسے جیسے کھانا تناول کیا جاتا گیا، نبی پاک نے بھی تناول فرمایا تو صحابہ کرام حیران تھے، بڑی امیزنگ خوشبو تھی، بڑا شاندار اس کا جناب لذت تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جب صحابہ کرام کی حیرانگی دیکھی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو نہیں جانتے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ کھانا اللہ پاک نے ہم لوگوں کے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی کے دسترخوان پر یقین بہترین کھانے ہوں گے،
مگر مولا علی کے دسترخوان پر، بی بی فاطمہ کے دسترخوان پر جنتی کھانے ہیں۔ اچھا، اب ایک دعوت کا حصہ تو کمپلیٹ ہو گیا کہ کھانوں کا تو شاندار انتظام ہو گیا۔ اب حضرت عثمان غنی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جو ایک اور کام کیا تھا کہ ہر قدم کے بدلے ایک غلام کو آزاد کیا تھا۔ تو اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ ایک بار پھر تنہائی میں جا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدے میں گئیں اور عرض کرتی ہیں، یا اللہ، حضرت عثمان نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدم کے عوض ایک ایک غلام آزاد کیا تھا، لیکن تیری بندی فاطمہ کی تو اتنی استطاعت نہیں ہے۔ اے خداوند عالم، جہاں تو نے میری خاطر جنت سے کھانے بھیج دیے، میری لاج رکھ لی، وہاں تو میری خاطر اپنے محبوب کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم وہ چل کر میرے گھر تشریف لائے ہیں، اپنے محبوب کی امت کے گناہ گار بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ ناظرین، اللہ اکبر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اس دعا سے فارغ ہوئیں، ایک دم حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ بشارت لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، حضرت فاطمہ کی دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک ہزار گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ ناظرین، اس دعوت میں تو ہمارا کام بھی بن گیا نا، ہے کہ ذرا سوچیں نا کہ پہلے تو یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ خاندان نبوت کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا عالم کیا تھا۔ بی بی فاطمہ نے ہم گناہ گاروں کے لیے دعا کی، اور پھر اللہ کی شان دیکھیں، ان کی قبولیت کا مقام دیکھیں کہ ایک نہیں، ہر قدم پر ایک ایک ہزار گناہ گار جہنم سے آزاد کر دیے گئے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا کی پیاری شہزادی، لاڈلی خاتون جنت، سیدۃ النساء العالمین، روح جان مصطفیٰ، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہنشاہ کونین حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی شہزادی ہیں۔ آپ کے بے شمار القابات ہیں، جیسے ام السادات، خاتون جنت، مخدومائے کائنات، دختر مصطفیٰ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ۔ آپ کی کنیت ام ابیہا اور ام الحسنین ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس یعنی میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس سے محبت رکھنے والوں کو دوزخ سے آزاد کیا ہے۔ آپ کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب فاطمہ میرے شکم میں آئی تو یہ عمل نہایت ہلکا تھا اور وہ مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو میں نے قریش کی دائیوں کو بلا بھیجا، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کی وجہ سے آنے سے انکار کیا۔ میں اس فکر میں تھی کہ میں نے دیکھا میرے پاس 4 عورتیں آئیں جن کے جمال اور چمک دمک کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے ایک نے کہا میں تمہاری ماں حوا ہوں، دوسری نے کہا میں آسیہ ہوں، تیسری نے کہا میں موسیٰ کی بہن ام کلثوم ہوں، اور چوتھی نے کہا کہ میں مریم ہوں۔ اللہ نے ہمیں تمہاری خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ 4 عظیم خواتین بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یوں سمجھیے کہ جب حمل کا وقت آ رہا ہے، جب ولادت کا وقت آ رہا ہے، بی بی فاطمہ کا دنیا میں آنے کا وقت آ رہا ہے، تو کیسی عظیم خواتین آپ کی خدمت کے لیے آئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم سے تربیت پائی۔ والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی لاڈلی بیٹی کی پرورش اور تربیت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار پائیں۔ چھوٹی عمر میں ہی حضرت خاتون جنت کے سر سے والدہ ماجدہ کا سایہ اٹھ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن بڑی مشقتوں میں گزرا۔ وہ تمام اذیتیں جو کفار مکہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائیں، سیدہ کائنات کو بھی ان کا سامنا کرنا پڑا۔ 3 سال تک شیب ابی طالب میں قید و بند کی تکلیفیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ آپ نے بھی برداشت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا جان رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت فرماتی تھی، انہیں اپنی جگہ بٹھاتی، ان کی خوشی سے خوش اور ان کی تکلیف پر غم زدہ ہو جاتی۔ غزوہ احد کے موقع پر شدید جنگ میں کئی صحابہ کرام شہید ہوئے، بہت سے زخمی بھی ہوئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے پر بھی زخم آیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا جان کا مبارک چہرہ پانی سے دھوتی تھیں، مگر خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ پھر بالآخر آپ نے کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر جو زخم تھا وہاں رکھا، جس سے خون تھم گیا۔ آپ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ سرکار نے اپنی شہزادی سے رونے کی وجہ پوچھی تو عرض کیا میں کیوں نہ آنسو بہاؤں؟ کفار قریش کا ایک گروہ حجر اسود کے پاس لات و عزا اور منات کی اس بات پر قسم کھا رہا ہے کہ آپ کو دیکھ لیا تو وہ آپ کو شہید کر دیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی میرے پاس وضو کا برتن لاؤ۔ پھر آپ نے وضو کیا اور مسجد کی طرف تشریف لائے۔
کفار نے آپ کو دیکھ کر کہا یہ رہے وہ، لیکن پھر سب کی نظریں جھکی کی جھکی رہ گئیں۔ پیارے آقا نے ایک مٹھی کنکری ہاتھ میں اٹھائی اور ان کے چہروں پر مار کر فرمایا شاہت الوجوہ، یعنی ان کے چہرے بگڑ جائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس آدمی کو بھی وہ کنکری لگی وہ بدر کے دن کفر کی حالت میں جہنم رسید ہوا۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحن کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے، وہاں خاندان قریش کے کچھ افراد بھی موجود تھے۔ ان سے ابو جہل نے کہا کون ہے جو فلاں قبیلے کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لائے اور اسے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاندھوں پر ڈال دے، معاذ اللہ۔ پھر ان میں سے ایک بدبخت عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اس اوجڑی کو لا کر سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے مبارک پر ڈال دیا۔ اس وجہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیر تک سجدے میں ٹھہرے رہے، اس کے بوجھ کی وجہ سے آپ سے اٹھا تک نہیں جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر کفار ٹھٹھا کر رہے تھے۔ اس دوران کسی نے خبر سیدہ فاطمہ تک پہنچائی تو آپ تشریف لائیں، کفار کو برا بھلا کہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے وہ جو چیز تھی اس کو دور فرمائی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے لخت جگر سے بہت محبت و شفقت کا معاملہ فرماتے تھے۔ آپ سیدہ کو اپنی نشست پر بٹھاتے، سفر سے واپسی پر سب سے پہلے بی بی فاطمہ کے ہاں تشریف لاتے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے بری لگے وہ مجھے بری لگتی ہے اور جو چیز اسے ایذا دے وہ مجھے ایذا دیتی ہے۔ ناظرین، مکے میں اسلام کے دو سب سے بڑے دشمن تھے، ایک ابو جہل، دوسرے ابو سفیان۔ ابو جہل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے، مگر اس کے باوجود اسے ایمان نصیب نہ ہوا، جبکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام دشمنی کے باوجود بالآخر ایمان کی توفیق مل گئی اور ساری خطائیں معاف ہو گئیں۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ علماء کرام نے سیدہ پاک کی برکت لکھی ہے۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچانے کے لیے سیدہ فاطمہ کو تھپڑ مار دیا، معاذ اللہ۔ سیدہ روتی ہوئی اس کی شکایت لے کر پیارے آقا کی خدمت میں گئیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات ابو سفیان کو جا کر بتاؤ۔ پھر سیدہ کائنات ابو سفیان کے پاس تشریف لے گئیں اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ حضرت ابو سفیان سیدہ کو ابو جہل کے پاس لے گئے اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ بھی ایسے ہی ابو جہل کو تھپڑ ماریں جیسے اس نے آپ کو مارا تھا۔ یہ سن کر سیدہ نے ابو جہل کو زوردار تھپڑ رسید کیا، پھر واپس جا کر سارا قصہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیان کیا۔ یہ سن کر نبی پاک نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے اللہ ابو سفیان کو محروم نہ کرنا۔ علماء کرام فرماتے ہیں اسی دعائے رسول کی برکت سے حضرت ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر مشرف با اسلام ہوئے، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے آپ کو ملی۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ اللہ پاک نے آپ کا نکاح 40,000 فرشتوں کی موجودگی میں جنت میں فرمایا۔ جبریل امین حضور کے پاس تشریف لائے اور عرض کی کہ حضرت فاطمہ کا عقد نکاح جنت میں 40,000 فرشتوں کی موجودگی میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے شجر طوبہ کو وحی کی تو اس نے تمام حاضرین پر در و یاقوت، زیورات اور جوڑے نچھاور کیے۔ پھر دلکش آنکھوں والی حوریں ان موتیوں اور یاقوتوں سے تھال بھرنے لگیں جنہیں تقریب نکاح میں شرکت کرنے والے فرشتے قیامت تک ایک دوسرے کو بطور تحائف دیں گے۔ سیدہ کائنات کو 3 ایسی نسبتیں حاصل ہیں ناظرین جو ساری کائنات میں کسی اور کو نصیب نہ ہوئی۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک یہ کہ آپ حبیب خدا، تمام اولین و آخرین کے سردار اور امام جناب رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی نور چشم لاڈلی اور پیاری بیٹی ہیں۔ دوسری نسبت یہ ہے کہ آپ سید الاولیاء، تاجدار اہل بیت، مولا علی شیر خدا، مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ تیسری نسبت یہ ہے کہ آپ تمام جوانان جنت کے سردار حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ ہیں۔ آپ سید الشہداء سیدنا امام حسین کی والدہ ہیں جو کاروان عشق کے سالار ہیں، اور خود آپ کی شان یہ ہے کہ آپ جنت کی تمام عورتوں اور عالمین کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ آئے ہائے، کیا گھرانہ ہے اور کیا مقام ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب بطول ہے، جس کا مطلب دنیا سے قطع تعلقی کرنا اور دنیاوی الجھنوں سے علیحدگی اختیار کرنا ہے۔ آپ اپنے بابا جان کے نقش قدم پر عمل پیرا ہو کر صبح و شام، دن رات، ہر گھڑی یاد الہی میں لگی رہتی تھی۔ گھر کے معاملات ہوں یا بچوں کی نگہداشت، شوہر کی اطاعت ہو یا گھریلو ذمہ داری، ہر آن ہر ساعت ذکر الہی، تلاوت قرآن، تسبیحات و تحلیلات میں گزارتی۔ آپ کے لخت جگر سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھا کہ آپ بسا اوقات گھر کی مسجد کے محراب میں رات بھر نماز میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذوق عبادت کا اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ آپ کی جب رخصتی ہوئی اور آپ مولا علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئیں تو اس رات جب اندھیرا چھا گیا تو آپ رونے لگیں۔
مولا علی نے پوچھا اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر پوری ہو جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، پھر آپ کہتی ہیں آج کی رات ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا حقدار ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں مقدس ہستیاں، جی ہاں شادی کی پہلی رات ہے، رب تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خدمت رسول میں حاضر ہوئیں۔ رسول کریم نے ان سے کان میں کچھ باتیں کی جنہیں سن کر وہ خوب روئیں۔ پھر دوبارہ آپ نے کان میں کچھ باتیں کی، اب کی بار بی بی فاطمہ مسکرانے لگی، ہنسنے لگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بی بی فاطمہ سے وہ باتیں معلوم کرنا چاہیں جو نبی پاک نے فرمائی تھی۔ بی بی فاطمہ نے جواب دیا کہ میں رسول کریم کا راز فاش نہیں کروں گی۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بی بی عائشہ کہتی ہے میں نے دوبارہ پوچھا تو اب بی بی فاطمہ نے کہا کہ اب بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر آپ نے بتایا کہ اس دن پہلی سرگوشی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جبریل ہر سال رمضان میں ایک بار قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال انہوں نے 2 بار دور کیا۔ اس سے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ تو اے بیٹی فاطمہ، خدا سے ڈرتی رہنا اور صبر کا دامن تھامے رہنا، تمہارا بزرگ باپ تم سے پہلے جا رہا ہے۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کان میں یہ بات کہی کہ اہل بیت میں تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، یعنی تمہاری وفات میری وفات کے بعد سارے اہل بیت سے پہلے ہوگی۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی اور ہنسنے لگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد حضور کی یاد اور جدائی میں بے چین رہتی۔ آخر کار حضور کی وفات کے 6 ماہ بعد 3 رمضان مبارک کو آپ اس جہان فانی سے رخصت ہو کر پیارے آقا سے جا ملی۔ صحیح قول کے مطابق اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کا مزار مبارک بقیع شریف میں موجود ہے۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ مولا مشکل کشا شیر خدا فرماتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کے وقت وصیت فرمائی تھی کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے رات میں دفن کرنا تاکہ کسی غیر مرد کی نظر میرے جنازے پر نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ اے اہل مجمع اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ حضرت فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہا پل صراط سے گزرے۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے پردے کا۔ محشر کے دن بھی یہ انداز ہوگا، جنازے کے وقت کی وصیت بھی یہ ہے۔ کتنا شاندار میسج ہے باقی ہمارے گھر کی اسلامی بہنوں کے لیے کہ پردہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ہم کہتے تو ہیں کہ ہم پنجتن کے غلام ہیں، مگر خواتین کے لیے بی بی فاطمہ کا پردہ رول ماڈل ہے۔ اللہ ہمیں اس کی برکت نصیب فرمائے۔ پروگرام کو اختتام کرنے سے پہلے ایک بیوٹیفل ہم گولڈن ورڈ سنتے ہیں، اقوال زرعی سنتے ہیں، اور آج مولا علی کا ایک فرمان سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں 3 عادتیں مردوں میں بری ہیں مگر عورتوں میں اچھی ہیں۔ نمبر 1 بخل، نمبر 2 خود پسندی، اور نمبر 3 بزدلی۔ اس کی وضاحت علماء کرام اس طرح فرماتے ہیں کہ عورت بخیل یعنی کنجوس ہوگی تو اپنے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی، خود پسند ہوگی تو ہر کسی سے نرم گفتگو ناپسند کرے گی، اور بزدل ہوگی تو ہر شے سے گھبرائے گی، لہٰذا گھر سے باہر نہیں نکلے گی اور اپنے شوہر کے ڈر سے تہمت کی جگہوں سے بچے گی۔ کہتے ہیں نا بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں مولا علی کا، بی بی فاطمہ کا فیضان نصیب